السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی دوستو بزرگوں، ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا نہیں۔ اگر ذرا تھوڑا وقت فارغ کریں اور غور کریں اور سوچیں، اللہ تیرے کتنے احسانات ہیں، تیرا کتنا کرم ہے۔ ایک بڑا احسان جو فرمایا اللہ پاک نے وہ یہ ہے کہ ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر ایمان والا بنایا، عمل والا بنایا، تبلیغ والا بنایا۔ ہماری پہچان بن گئی ہے۔ کوئی آ کے محلے میں پوچھے ہمارا نام تو کہتے ہیں جی وہ جو بھائی رائیوڈ والا، تبلیغ والا۔ کیوں جی؟ کیا اچھی پہچان ہو گئی۔ نعمتیں ہی نعمتیں۔ اور میرے بھائیوں، ان نعمتوں کی قسمیں ہیں۔ بعض نعمتیں ہیں جسمانی، وہ تو کافروں کو بھی ملی ہوئی ہیں، اللہ کے دشمنوں کو بھی ملی ہوئی ہیں۔ آنکھیں اللہ نے ان کو بھی دے دی، کان اللہ نے ان کو بھی دے دیے، انسان اللہ نے ان کو بھی بنا دیا۔ لیکن کچھ نعمتیں ہیں اندر کی، اللہ کا تعلق۔ جب بھی انسان کو کوئی مسئلہ پڑے اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے غیر کی طرف دھیان نہ جائے، یہ بات اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا وہ وحدہ لا شریک ہے، صرف ایک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی مشیر نہیں۔ جو کچھ کیا اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنے ارادے سے کیا۔ اتنا بڑا آسمان بنایا ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ ملکوں میں جاتے ہیں، جہازوں میں سفر کرتے ہیں، بہت بلندی پر پرواز ہوتی ہے اور دور تک نظر جاتی ہے۔ کہیں سے آپ کو آسمان جھکا ہوا، پھٹا ہوا، ٹپکتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آسمان اتنی بڑی چھت، کوئی پلر نہیں کہیں بھی کہ جی ہمارے ملک میں تو نہیں، ساتھ والے ملک میں ایسا نہیں، کہیں بھی کوئی پلر نہیں بنایا اللہ نے۔ یہ چھت ہے چھوٹی سی، کتنے پلر ہیں گن لو۔ ہماری بنائی ہوئی چھتیں، اور کچھ عرصے کے بعد یہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا زمین کا بچھونا اللہ پاک نے بنا دیا ہے۔ اور بچھونا ہی نہیں بنایا، ہمیں پیدا بھی اس میں سے کیا، ہمیں واپس لوٹائیں گے بھی اسی میں، ٹھکانہ بھی یہی بنایا، نیچے جانا ہے۔ اور پھر اس زمین میں اللہ نے ہمارے آپ کے لیے خزانے رکھ دیے، ہر چیز کے خزانے۔ اگر کہیں سے کھودا جائے زمین کو تو چاول کا ایک دانہ نہیں نکلے گا، گندم کا ایک دانہ نہیں نکلے گا، وہاں ہے ہی نہیں۔ یہ تو ساری چیزیں اللہ ڈالتے ہیں تو نکلتی ہیں۔ لہلہاتی ہوئی فصلیں دیکھے آدمی۔ اچھا ایک ہی کھیت ہے، پتہ نہیں آپ تو شہری لوگ ہیں، اللہ کرے یہ بات آسانی سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ ایک ہی کھیت ہے، ایک ہی اس کا مالک ہے، اور ایک ہی پانی اس کو لگتا ہے، ٹیوب ویل کا ہے یا نہر کا ہے، دریا کا ہے۔ اور اس کھیت میں طرح طرح کی فصلیں، طرح طرح کی جنسیں۔ 2-3 پودے مالک نے لگا دیے ہیں مرچوں کے، وہ لال رنگ کی ہیں، پہلے سبز رنگ ہوتا ہے پھر لال ہو جاتی ہیں، وہ کڑوی ہیں مرچیں۔ ہم لوگ نا یہاں کے مرچیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو زہر سمجھتے ہیں، زہر۔ کئی سال پہلے ایک جماعت غالباً ترکیہ گئی تو وہ مرچیں لے گئے تھے یہاں سے ساتھ، کہ اس ملک میں مرچیں نہیں ملتی، اور مرچوں کے بغیر ہمیں تو سالن مزہ نہیں دیتا۔ ان کی مرچیں ہو گئی ختم، تو انہوں نے 2 ساتھی تشکیل کیے، جاؤ یار بازار سے مرچیں تلاش کر کے لاؤ۔ تو کسی نے ان کو بتایا کہ مرچیں کہنے سے کوئی نہیں دے گا، فلاں دوائی کا انگریزی نام لو۔ تو جا کے انہوں نے غالباً 1 پاؤ مرچیں وہاں سے خرید لی۔ تو دکاندار نے کہا تم نے خودکشی کرنی ہے، مرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مرتے نہیں، ہماری تو زندگی اسی سے ہے، منہوں کا ذائقہ خراب ہوا پڑا ہے۔ تو انہوں نے پولیس کو ٹیلی فون کر دیا کہ وہ پاکستانی جماعت آج 1 پاؤ زہر خرید کر لے گئی ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے والے ہمارے بزرگ تھے،
حاجی ڈاکٹر محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استادوں میں سے تھے، انہوں نے سنایا یہ کہ ہم کھانا کھا رہے تھے کہ پولیس آ گئی مسجد میں اور آ کے دیکھا کیا کھا رہے ہو، آج سنا تم نے زہر خریدا ہے۔ ہم نے کہا زہر نہیں ہے، وہ ہماری خوراک ہے، اس کے بغیر ہمارا کھانا لذیذ نہیں بنتا، تو تم کھا کے دیکھ لو، ہم اسی کو کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا کھاؤ تو ہم بیٹھ کے تمہاری موت کا انتظار کرتے ہیں، مرچیں کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ کہتے ہم وہ کئی دنوں کے بعد ملی تھی، بڑے مزے لے رہے تھے ساتھی، واہ جی واہ آج سالن اچھا پکا ہے۔ تو اللہ کا نظام دیکھو، اسی سے نا، اسی زمین سے شکر گندی پیدا ہوتی ہے، آلو پیدا ہوتا ہے، اسی سے گنا پیدا ہوتا ہے، کھجور پیدا ہوتی ہے۔ کھجوریں تو آپ کے علاقے میں ادھر بہت ہیں، وہ اوپر جا کے نا اخیر پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے، کافی اونچا جا کے، دیکھا ہے نا آپ نے؟ اللہ اکبر، نیچے نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی ٹہنی ہے، صرف تنا ہے، تنا۔ اور یہی تنے یہاں سے خرید کے ہمارے پنجاب کے زمیندار لے جاتے ہیں، بڑے بڑے تنے وہ لگا دیتے ہیں، وہ چل پڑتے ہیں، وہ کھجوریں بن جاتی ہیں، ان پہ پھل آنے لگ جاتا ہے۔ اتنے احسانات، اتنی مہربانیاں، اتنا کرم میرے مالک کا، ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اچھا میرے دوستو، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ہے دین۔ دین کہتے ہیں طریقے کو، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دنیا میں عام طور پر دو طریقے رائج ہیں، ایک طریقہ ہے دین والا، شریعت والا، اللہ کے حکموں والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والا۔ کھانا تو سارے لوگ کھاتے ہیں، ہم کیسے کھاتے ہیں؟ جن کی تربیت ہوئی ہے، جنہوں نے کچھ وقت لگایا ہے، جو اہل علم ہے، وہ کہتے ہیں بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ سنی ہے نا آپ نے یہ بات؟ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا۔ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ سونا، جاگنا، اٹھنا ہمارا ایک طریقہ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق دے مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کہتے ہیں بقول ایک بزرگ کے ماننے والے کو، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو مانے، اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، اللہ کے حکم کو مانے۔ اللہ کو تو مانا کہ اللہ ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ یہ فرمایا نماز کے بارے میں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر کتنے مسلمان ہیں؟ اچھا جھوٹ نہ بولو، یہ اللہ نے کتنی جگہ فرمایا، پھر کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم تو سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ایک بڑی نعمت دی ہے دین، اور دین سے بھی بڑی نعمت وہ محنت ہے جس محنت سے دین انسانوں کی زندگیوں میں آتا ہے۔ آپ سارے بھائی متوجہ ہیں نا؟ کون کون متوجہ ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، سارے یہ کراچی والے ہیں جی، یہ ماشاءاللہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں بہت ہیں۔ اچھا یہ ابھی نا ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے، یہ پہلی نشست ہے، یہ ابتدائیہ ہے، یہ افتتاحیہ ہے، تو چند ایک باتیں مہربانی فرما کے آپ نوٹ کریں۔ بھائی ادھر دیکھو، میرے بھائی ادھر دیکھو یار، کیا کوئی ہاتھی آ گیا ممبر پر جس کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی بات سے دھیان ادھر ادھر کرنا بے ادبی ہے۔ اللہ کی بات کو دھیان سے سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ ابھی ایک بچے سے میں کہہ رہا تھا ابھی بات سنو گے؟ اس نے کہا ہاں جی سنوں گا۔ میں نے کہا کن کانوں سے سنو گے؟ کہتے ہیں جی انشاءاللہ دل کے کانوں سے سنوں گا۔ اللہ جل شانہ نے میرے دوستو ایک زبان دی ہے بولنے کے لیے، اور سننے کے لیے دو کان دیے ہیں۔ یہ دو کان اس لیے نہیں ہے کہ ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، سنی انسنی کر دو، سمجھو ہی نہ، اس لیے نہیں ہے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔
تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلا درجہ دین کی محنت کا ہے. آج تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یار یہ دین کی محنت کیا ہوئی. کاشتکاری کی محنت ہم سمجھتے ہیں، کھیتی باڑی کی، دکانداری تجارت کی محنت ہر آدمی خوب سمجھتا ہے، نفعوں کا بھی پتہ ہے. اور آج کتنے لوگ ماشاءاللہ تاجر ہیں، جگہ جگہ دکانیں ہی دکانیں، بازار ہی بازار، ہر آدمی لگا ہوا خرید و فروخت میں. ساری محنتیں، دھوبی کیا کام کرتا ہے، نائی کیا کام کرتا ہے، کسائی کیا کام کرتا ہے، ڈاکٹر کیا کام کرتا ہے. ڈاکٹر کی محنت کیا ہے. پچھلے دنوں رائے گڑھ میں ایک لاہور کے بڑے ڈاکٹر صاحب آئے، مجھے ایک دوست نے ان سے ملوایا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اتنے بڑے ڈاکٹر کیسے بنے؟ اس نے کہا جی محنت سے اور دعاؤں سے. کیا کہا اس نے؟ کوئی ڈاکٹر، یہاں بہت سارے ہوں گے ماشاءاللہ، پوچھو بغیر محنت کے کوئی ڈاکٹر بنا؟ کیوں جی؟ بغیر محنت کے کوئی کچھ نہیں بنتا. محنت کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اور سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے پر سیکھیں گے تو وہ محنت آئے گی. تجارت کرنی ہے تو تاجروں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، ان سے پوچھنا ہے، ان کو استاد ماننا ہے. ورکشاپ میں بچے کو مستری بنانا ہے، ورکشاپ میں بھیجتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی گوشت تیرا اور ہڈیاں ہماری، بس اس کو استاد بنا دے، کاریگر بنا دے. مار کھاتا ہے بچہ بیچارہ. تو ہر کام کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. وہ ایک آدمی نا کھجور پر چڑھ گیا. کھجور بہت لمبی ہوتی ہے نا. اچھا میں اور آپ نہیں چڑھ سکتے، صرف وہی چڑھ سکتے ہیں جنہوں نے طریقہ سیکھا ہے، جو جانتے ہیں. وہ چڑھ تو گیا، جا کے کھجوریں بھی کھائیں، مزہ لیا، لیکن اب اترتے وقت نیچے زمین کو دیکھا نا. اب میں نے یہ اپنا ممبر تھوڑا پیچھے کروایا ہے. میں نے کہا خدا نخواستہ میں یوں گر جاؤں تو وہاں تو نہ جا کے پڑوں، یہی تو گروں. نہیں گرنا چاہتا نا آدمی اوپر سے. تو اب اس نے کہا ہے میں کیسے نیچے اتروں، نہ سیڑھی لگ سکتی ہے، کوئی صورت نہیں. شور مچایا، لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا یار غلطی ہو گئی، میں چڑھ تو گیا اوپر، اب اترا نہیں جاتا، اب کیا کروں، میری مدد کرو، مجھے اتارو، میری جان بچاؤ. تو لوگوں نے ایک دن اس کہا یار کیا کریں، کوئی سمجھ نہیں آتا. یار وہ دوسرے گاؤں میں نا ایک وہ فلاں بابا ہے، بزرگ بوڑھا، وہ بڑا عقل مند ہے، وہ بڑے مشکل کاموں میں راستہ بنا لیتا ہے. کوئی آدمی جاؤ بھائی، جا کے اس بابے کو لے کے آؤ. تو کوئی آدمی گیا سواری لے کے، وہاں جا کے سلام کیا، بابا جی ایسے ہمارے ایک جوان سے غلطی ہو گئی، اناڑی تھا، چڑھ گیا ہے کھجور پہ، اب اتر نہیں سکتا. تو بابا جی نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے، میں 2 منٹ میں اتار دوں گا. اب وہ جناب وہاں سے آیا، آ کے دیکھا، ہاں ٹھیک ہے. یار ایک لمبا رسہ لاؤ، اتنا لمبا ہو کھجور سے بھی لمبا. خیر رسے دیہاتوں میں عام ہوتے ہیں، مل گیا رسہ موٹا مضبوط. ایسے رسے کو لپیٹا ایک سرے سے نا، اور ایک جوان طاقتور دیکھا، کہا بھائی اس کو ایسے پھینک اس کھجور والے کی طرف. اور ایک نیچے کا سرا ایک اور جوان کو دیا کہ تو اس کو پکڑ کے رکھنا، سنبھال کے چھوڑنا نہیں. اس نے نیچے سے پکڑ لیا، اس نے اوپر سے پھینک دیا، اور اسے کہا جب یہ رسہ تیرے قریب آئے نا، ایک ہاتھ کھجور کو چھوڑنا نہیں، اور ایک ہاتھ سے اچک کے رسہ پکڑ لینا ہے. تو اس نے کہا یہ تو استاد جی میں کر لوں گا. تو شور زیادہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آواز صحیح آ رہی ہے. اور میں تو ڈورا ہوں، مجھے کوئی سنائی نہیں دیتا، لیکن یہ شور مجھے بہت سنائی دے رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کان سنتے تھے، بتاتے تھے کیا بات ہو رہی ہے، اب انہوں نے انکار کر دیا، نہیں سنتے، نہیں مانتے. اچھا جی رسہ اس کی طرف چلا گیا، اس نے پکڑ لیا. بیٹا اب اس رسے کو نا اپنی کمر کے گرے سے باندھ لے، اچھی طرح مضبوط کر کے، کس کے گرا لگا مضبوط. اب اس بیچارے نے ایک ہاتھ رکھا کھجور کو، دوسرے ہاتھ سے وہ رسہ اپنے گرد لپیٹ کے گرا لگائی، باندھا. بابا جی بندھ گیا ہے، مضبوط ہے نا، کھینچ کے دیکھ، گرا کھول تو نہیں جائے گی؟ ان کا نہیں جی پکی گرا لگائی ہے. اب نیچے جو کھڑے تھے نا 5-10 جوان، کہتے سارے مل کے نا اس رسے کو یوں کھینچو نیچے کی طرف، اپنی طرف.
اب وہ ایک بیچارہ وہ بھی ہوا میں معلق اوپر کھجور کے ساتھ لٹکا ہوا، کہتا ہے نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، سنا ہے نا آپ نے، یہ وہ اٹکا ہوا تھا وہاں۔ اب ان 8-10 آدمیوں نے جب زور سے جھٹکا دیا تو وہ بیچارہ دھڑام سے نیچے آیا، آتے ہی سر پھٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، جان چلی گئی۔ وہ چاچا یہ کیا کر دیا، ہمارا بندہ مار دیا۔ چاچا نے کہا یار فارمولہ غلط ہو گیا، ورنہ میں نے تو بہت آدمی یوں کنویں سے نکالے ہیں۔ بھائیو کنویں سے نکالنے کا طریقہ اور ہے، کھجور سے اتارنے کا طریقہ اور ہے۔ اب کنواں تو یہاں نیچے ہے، کسی آدمی کو نکالنا ہے تو یہاں سے یوں اوپر کھینچیں گے تو نکل آئے گا باہر انشاءاللہ، لیکن اوپر والے کو اگر یوں نیچے کھینچیں گے تو یہی ہوا جو ہوا۔ آج پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کی نعوذ باللہ وہ اہمیت ہی نہیں، دین میں کامیابی، دین میں فلاح، دین میں عزت نظر ہی نہیں آتی، مانتا ہی کوئی نہیں۔ دین میں کہتے ہیں مال ہونا چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے۔ مال کیسے آئے گا؟ محنت سے آئے گا، محنت کرو مال کماؤ۔ اور اللہ رحم کرے، کہتے ہیں حدیں پھلانگ جاؤ، حلال حرام کی پرواہ نہ کرو، اپنے برائے کو نہ دیکھو، کسی طرح مال حاصل کرو، مال آ جائے۔ جب مال آ جائے گا تو پھر چیزیں آ جائیں گی، کار آ جائے گی، سائیکل کی بجائے کار، ایک کی بجائے دو، چھوٹی کی بجائے بڑی، ایسے ہی ہے نا۔ چھوٹا گھر اب اس کی جگہ بڑا گھر، غریب آبادی سے نکل کر امیر آبادی میں، وہ معززین کے رہنے کا، کہتے ہیں اشرافیہ کی بستی ہے یہ، وہ سارے شرفا وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں مال والے، اور پھر جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب پیسہ آدمی کا مقصود بن جاتا ہے نا، پیسہ پیسہ، پیسے کا یقین جب بن جاتا ہے، پھر آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، پھر تو عزت بھی بیچتا ہے، ایمان بھی بیچتا ہے، بہو بیٹیاں بھی بیچتا ہے۔ سمجھ آئیے نا؟ جب پیسہ مقصود بن جائے کہ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ قاضی الحاجات، کیا ہے پیسہ؟ سارے مسئلے اس سے حل ہے۔ اچھا بھائیو یہ بتاؤ کہ کون کون سے مسئلے حل؟ کیا موت کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جتنے اس دنیا میں پیسے والے آئے ہیں کیا وہ اب زندہ ہیں، مرے نہیں؟ کیوں جی؟ موت تو مسلط ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مریں گے، سب فانی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کسی کا مال مرنے سے اس کو بچا ہی نہیں سکتا، بچائے کوئی مال والا آج تک؟ ایک مہلت، ایک وقت اللہ نے ہر آدمی کو دیا ہے، جب وہ مہلت، یہ بھائی سو رہے ہیں، ذرا میری طرف دیکھو ذرا، اللہ جل شانہ نے ہر آدمی کو مہلت دی ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے بس چلا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کوئی کہتے ہیں گولی لگ گئی، کوئی کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین اٹیک ہو گیا، بھائی نہیں، ملک الموت نے اٹیک کر دیا، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو دل بھی گیا، دماغ بھی گیا، سب کچھ گیا، جانا پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیسہ دل و دماغ پہ چھایا ہے، پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہوگا۔ کہتے ہیں جی پیسے والا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا پیسے والے کا پیشاب بند ہو جائے، کھول لے گا اپنا پیشاب؟ ڈاکٹر کھول دیں گے؟ نہیں، جب تک اللہ کا امر نہیں آئے گا نہیں چالو ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کوئی بادشاہ تھا، حکایتیں ہیں باتیں سمجھانے کے لیے، تو اچھے خیالات کا تھا، اس کے مشیران بھی اچھے تھے، انہوں نے کہا جی مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، طالب علموں کی خدمت کیا کرو، وظیفے مقرر تھے، شاہی خزانے سے مال جاتا تھا، اللہ صاحب کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا۔ تو کسی ناہنجار وزیر نے، کوئی ہوگا دہریہ ٹائپ، اس نے کہا حضور یہ اتنے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں یتیموں، بیواؤں، مدارس، مساجد پر، حاصل کیا ہے؟ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ کسی کام کے نہیں، ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں، یہ پیسہ بچاؤ اور اپنی فوج پر خرچ کرو، ملک کا دفاع مضبوط کرو،
فوج مضبوط ہوگی، کیوں جی ملک کی حفاظت کرے گی، قوم کی حفاظت کرے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا جی سب وظیفے بند، کسی کو کچھ ہم نہیں دیں گے، نہ مدارس کو، نہ مساجد کو، نہ علماء کو، نہ غرباء کو، نہ یتامہ کو، نہ بیوگان کو۔ ٹھیک ہے جی، شاہی آرڈر آ گیا۔ اللہ جل شانہ بہت زود رنج نہیں ہے جیسے ہمیں غصہ جلدی آ جاتا، اللہ کو ایسے، اللہ بہت ہی حلیم ہے، اللہ بہت ہی درگزر کرنے والا ہے، بہت ہی برداشت کرنے والا ہے۔ مگر اللہ کی شان، اللہ نے بادشاہ کا پیشاب بند کر دیا، اب پیشاب نہیں آتا۔ اللہ کرے ہم میں سے، آپ میں سے کسی کو یہ تکلیف نہ ہو، اگر کسی کو ہوئی ہو تو وہ ذرا تصور کرے کتنی تکلیف دہ ہے یہ تکلیف کتنا رنج دیتی ہے آدمی کو۔ اب بادشاہ ہے، حکماء کا، ڈاکٹروں کا، دیکھ بھال کرنے والوں کا تو سلسلہ لمبا ہے، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دوائیاں دے رہے ہیں، مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو آخر کسی نے کہا یار اب کسی اللہ والے کی طرف رجوع کر لو، دعا ہی کرا لو، دعوے کرا لو۔ یہ دعا اور دم اس کو مانتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ سے کیا ہوگا، بسم اللہ سے کیا ہوگا؟ بھائی وہ ہوگا جو تیرے کرنے سے نہیں ہوگا، تیری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس سے کیا ہوگا۔ بہرحال جی ایک اللہ والے بزرگ سے معروف، ان کے پاس گئے، کہا جی بادشاہ سلامت کو یہ تکلیف ہے تو آپ چلیں ان کو دیکھیں، کوئی دم کریں، کوئی دعا کریں۔ اس نے کہا بھائی مجھے بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں جاؤں، بیمار وہ ہے، تکلیف اس کو ہے، اس کو لاؤ یہاں میرے پاس۔ اب آ گئے، کہتے ہیں جی وہ تو بابا کہتا ہے کہ اس کو لے کے آؤ۔ اس نے کہا لے چلو مجھے۔ اب بادشاہ محل سے نکل کے جھونپڑی میں آ رہا ہے، غرض مند دیوانہ ہوتا ہے نا، چارپائی اٹھائی ہے لے کے آ گیا۔ یہ کاریں شاریں جیپیں شیپیں تو اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی۔ جب آ گئے تو بابا جی نے کہا اس کو چارپائی سے اتار کر نیچے لٹاؤ میری چٹائی پہ۔ نیچے لٹا دیا چٹائی پہ۔ بابا جی آ گئے، ہاں جی یہ پانی کا پیالہ آپ کے پیٹ میں رک گیا ہے، اگر میں اللہ سے دعا کروں، دم کروں، یہ آپ کے پیٹ سے نکل جائے، پیشاب آپ کا چالو ہو جائے تو اس کے بدلے میں تو فیس لوں گا۔ اس نے کہا جی جو لوگ یہ دے دیں گے کہ جی مجھے ساری حکومت چاہیے۔ اب اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی، اس نے کہا بابا لے لے تو حکومت، میرا مسئلہ حل کر دے۔ انسان ایسا ہی ہے، جب سر پہ پڑتی ہے نا، جب پڑتی ہے نا سر پہ، پھر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اور آدمی ایسے ہی کھجور پہ چڑھا تھا، اب اتر نہیں سکتا تھا تو اللہ سے منت مانی، کہتے یا اللہ اگر خیر خیریت سے نہ مجھے اتار دے تو میں ایک گائے ذبح کر کے غریبوں کو گوشت کھلاؤں گا۔ اللہ نے مدد کی، اتر آیا، تقریباً آدھا اتر آیا، زمین کافی قریب نظر آنے لگی۔ تو فوراً کہتا ہے اللہ گائے کا کوئی محتاج ہے، غریبوں کو بتھیرے ہیں کھلانے والے، میں تو خود غریب آدمی ہوں، وہ میں تو بکرا دے سکتا ہوں۔ سمجھ آئیے، پہلے گائے دے رہا تھا، اب بکرا دینے پر آ گیا جب مصیبت کم ہو گئی۔ اب تھوڑا سا اور اترا، پھر کہتا ہے بکرا بھی 25-30 ہزار سے کم نہیں آئے گا، میرا خیال ہے مرغے پہ ہی گزارا ہو جائے، اللہ کے نام پر ہی دینا ہے نا، کسی غریب کو دے دیں گے، پکا لے گا، ایک دم ڈنگ کی ہانڈی اس کی ہو جائے گی۔ اتنے میں کوئی 2 قدم اور نیچے اتر گیا، پھر ماری چھلانگ نیچے زمین پر اور خوشی سے نعرہ لگایا، کہتا واہ واہ، اللہ کوئی لالچی تھوڑی ہے کہ گائے دوں یا بکرا دوں، اللہ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، اور اتر کے اپنے گھر چلا گیا۔ کئی منتیں آپ نے بھی مانی ہوں گی میرا خیال ہے زندگی میں نا، جب کوئی مقدمہ بڑھ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، مانتے نہیں منتیں؟ روزے رکھوں گا 10، کیا کہتے ہیں 10 روزے، ابھی تو مشکل ہے، ذرا موسم اچھا ہو جائے، منت ہی ہے نا، اتار دیں گے۔ کرتے ایسا کہ نہیں کرتے؟ ہوا ہے ایسا، انسان سے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا میں، ہاں بس وہ اس نے کہا میں دے دوں گا ساری سلطنت، تو انہوں نے کہا لکھ دے، لکھ دیا۔ اللہ نے کیا، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، پیشاب چالو ہو گیا،
اور یہ اتنی خوشی کی بات ہے، اتنی خوشی کی بات ہے، جب آدمی کو پریشر پڑا ہوا ہو اور جگہ نہ مل رہی ہو اور پھر جگہ مل جائے تو فارغ ہو جائے آدمی، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ہوتے تھے ہمارے رائے گڑھ میں، مولانا فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت حاجی صاحب کے وہ خاص خادم تھے، خاص ہر وقت کی خدمت کرنے والے۔ تو ان کا اور ہمارا ایک سفر ہوا یہاں اندرون ملک، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے چند نوجوان بچے آپس میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یار بتاؤ سب سے زیادہ خوشی آدمی کو کس وقت ہوتی ہے؟ ایک نے کہا جب امتحان دیا ہو، رزلٹ آ جائے، اچھے نمبر آ جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، پڑھنے والا لائق بچہ۔ اور دوسرے نے کہا یار نہیں، منگنی ہو جائے تو خوشی بہت ہوتی ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں بھائی، شادی ہو جائے تو خوشی بہت ہوتی ہے۔ چوتھے نے کہا بھائی نوکری مل جائے، اچھی تنخواہ زیادہ لگ جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ وہ اپنی اپنی بتا رہے ہیں۔ ایک نے کہا بھائی اگر آدمی کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو نا، پیشاب پخانہ آیا ہو اور پریشر پڑ جائے اور جگہ نہ ملے پردے کی، تو پریشان ہوتا ہے آدمی بہت، پیٹ پھٹنے کو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس وقت اسے کوئی جگہ مل جائے نا عافیت والی، پردے والی، جہاں جا کے وہ فارغ بھی ہو سکے اور اپنے آپ کو پاک بھی کر سکے، تو وہ فراغت کے بعد جو خوشی ہوتی ہے، یہ تجربہ آپ سب کو ہوا ہوگا زندگی میں کئی دفعہ، نہیں ہوا؟ اچھا آپ شہری لوگ ہیں نا، آپ نے تو کمرے کے ساتھ ہی بیت الخلاء بنایا ہوا نا، ساتھ والے کمرے میں کہیں دور جانا نہیں پڑتا۔ اس پر انہوں نے واقعہ سنایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود ہوتا تھا نا بادشاہ، کہتے ہیں اسے سال میں ایک دفعہ یہ تقاضا ہوتا تھا، سال میں ایک دفعہ، سارا سال کھاتا تھا اور بہت کھاتا تھا۔ میں نے تو یہ بات سنی ہے مولانا فہیم صاحب سے، اس لیے نام بھی بتایا۔ اب کوئی آ جائے میرے پاس پوچھنے کے لیے کہ کون سی کتاب میں یہ لکھا ہے، میں تو کتابیں پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں۔ سال میں ایک دفعہ، اور وہ دن ان کا عید کا دن تھا، یعنی فراغت کے بعد بادشاہ کو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ دیگیں پکتی تھی، کھانے کھلائے جاتے تھے لوگوں کو، سارے ملک میں رواج بڑھ گیا، اور اس قوم کی عید ہوئی تھی جس دن بادشاہ کو قضائے حاجت ہوگی۔ تو یہ تو آدمی پھنس جائے کہیں تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر کام پہ کرنے کا کوئی طریقہ اور ہے، کنویں سے نکالنے کا طریقہ اور ہے، کھجور سے اتارنے کا طریقہ اور ہے۔ دین میری زندگی میں آ جائے، یہ تجارت کے طریقے سے نہیں آئے گا، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کھیتی باڑی کے طریقے سے، ہل چلانے سے، ٹریکٹر چلانے سے یہ نہیں آئے گا، یہ آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کرنے سے، علماء کرام کی مجلس میں حاضری دینے سے۔ علماء کرام کی مجلس میں حاضری دیں گے نا، سیکھیں گے، پوچھیں گے مسائل، انشاءاللہ پتہ چلے گا دین کا، اور اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے۔ ہمارا یہ جو اکٹھ ہے، یہ جو اجتماع ہے، گھڑی کدھر ہے؟ ہاں نہیں ہے جی، باقی ہے۔ یہ اکٹھ برائے اکٹھ نہیں ہے، مسلمانوں کا اس طرح اکٹھا ہونا ایک عالی اونچے مقصد کے لیے، یہ اللہ کی بہت زیادہ رضا کا سبب ہے۔ آپ کو دیکھ کر اللہ میاں خوش ہو رہے ہیں، آپ بھی خوش ہو جاؤ یار، ہیں؟ اللہ میاں خوش ہو رہا ہے، میرے بندے بیویوں کو چھوڑ کر، گھروں کے آرام و راحت کو چھوڑ کر، اور بہترین مہنگے مہنگے بستروں پلنگوں کو چھوڑ کر یہاں آ کے زمین پر پڑے ہیں۔ اللہ خوش ہو رہے ہیں اور میرے لیے آئے ہیں، میرا دین چاہتے ہیں، دین دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی خوشی نصیب فرمائے۔ آج بیٹا میٹرک کر لے تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے، ہاں جی، اور بھائی 4 مہینے لگا لے۔ ایک بچہ نا ایک چلہ لگا کے آیا 40 دن، چلہ 40 دن کا ہوتا ہے نا۔ آنے کے بعد آگے ماحول تھا سارا غفلت کا، بے دینی کا، آہستہ آہستہ وہ نمازی بنا تھا، نماز بھی چھوڑ گیا، صبح اٹھا ہی نہ۔ تو باپ نے ایک دن بلا کے ڈانٹا، کہتا اے تو نماز بھی چھوڑ گیا، نماز بھی نہیں پڑھتا، کیا فائدہ ہوا تیرے چلے کا؟
اور 200 روپیہ میرا خرچ ہو گیا. اس وقت 200 روپے میں چلہ اچھا لگ جاتا تھا. اب تو شاید 200 روپے میں ایک دن بھی نہ گزرتا ہو، اتنی بے برکتی کا دور آ گیا. تو وہ لڑکا کہنے لگا ابا جی بات یہ ہے کہ یہاں تو واقعی میرے سے سستی ہوتی ہے، نہیں اٹھا جاتا، نمازیں میری چھوٹ رہی ہیں، لیکن چلے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. 5 نمازیں با جماعت مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہیں پورے چلے میں. چلہ ہوتا ہے 40 دن کا، 5 نمازیں روز کی تو یہ کتنی ہو گئی؟ 200 ہو گئی. کیوں جی؟ اور پیسے کتنے خرچ ہوئے تھے؟ 200 روپے. اس نے کہا 1 روپیہ فی نماز بھی آپ کو وارہ نہیں کھاتی جو میں پڑھ کے آیا ہوں. آپ جو ناراض ہو رہے ہیں، وہاں تو میں نے پڑھی ہے نا، 1 روپے میں 1 نماز پڑھتی ہے. تو اگر اس کو کہتے ہیں کہ 1 روپے میں 1 نماز کی بجائے 4 مہینے کی نمازیں مسلسل 4 مہینے لگانا اللہ کے راستے میں جا کر، کہتے ہیں انسانی یہ جو جسم ہے نا، اس کے اندر جو روح پڑتی ہے وہ 4 مہینے کے بعد پڑتی ہے. ماں کے پیٹ میں اس کا سارا جو لوازمات ہیں اس کے جسم کے وہ بنتے ہیں. جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آسمان سے فرشتہ آ کے اس کے اندر روح ڈالتا ہے. تو وہ روح اس وقت تک نہیں پڑ سکتی جب تک جسم اس کا مکمل نہیں ہوا. جسم مکمل ہوتا ہے 4 مہینے ہوتے ہیں تو فرشتہ آ کے روح ڈال جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک پرانے ساتھی ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جو لگاوے سالانہ چلہ وہ کدے نہ ہوئے ٹلا. اس کی نماز کبھی نہیں رہے گی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، سارے خیر کے کام کرے گا. اب دین لانا ہے اپنی زندگی میں بھی. کہاں لانا ہے؟ سب سے پہلے اپنی زندگی میں لانا ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے. آگے اس کا ایندھن اور وہ ساری چیزیں بیان فرمائی. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین اپنے اندر لانا ہے. اور دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. ایک یہ بھی چکر بڑا چل گیا، عمرے پہ عمرہ ٹھا عمرہ. کیوں جی؟ 1 سال میں 3 عمرے. اور کاروبار میں سودی کاروبار، کہتے ہیں جی یہ تو کاروبار ہے جی، یعنی اسی کمائی سے عمرے کر رہے ہیں، اسی کمائی سے حج کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. دین ہے ایک مکمل ضابطہ حیات. آنکھیں وہ دیکھیں جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے. کان وہ سنے جس کے سننے کی اللہ نے اجازت دی ہے. زبان وہ بولے جس کے بولنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے. یہ جو دعوت کے بول ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایک ایک بول پر 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ہے. یعنی یہ ایسی ٹریننگ ہے کہ سیکھنے کے زمانے میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے. بعض محکموں میں ہوتا ہے نا کہ سیکھنے والوں کو بھی کچھ دیتے ہیں وظیفہ وغیرہ. تو یہ اللہ کا محکمہ ہے، اللہ کی فوج ہے. تو اس میں سیکھنے کے زمانے میں بھی صبح شام اللہ کی رحمتیں بندے پر نازل ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہم بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو. تھک گئے آپ؟ کون کون تھک گیا؟ یہ بڑے شعر ہیں یار، کوئی بھی نہیں تھکا. ایک تو یہ میں آپ کو سب حضرات کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا آنا بہت مبارک ہے. آپ کا آنا، اللہ ایسے مجمع کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں. دیکھو یہ وہی بندے ہیں جب میں پیدا کرنے والا تھا تو تم نے کہا نہ یہ نہ کرنا، بڑے فسادی ہوں گے، بڑا شر پھیلائیں گے. اب دیکھو یہ فساد کر رہے ہیں یا امن قائم کر رہے ہیں؟ تبلیغ سے فساد قائم ہوتا ہے یا امن قائم ہوتا ہے؟ روٹھے ہوئے لوگ مان جاتے ہیں، روٹھے ہوئے. یونان ہم گئے جماعت میں، عمومی گشت کے لیے ہم نے جماعت بنائی اور اس جماعت کو لے کے ہم عمومی گشت کرنے کے لیے وہاں محلے میں نکلے. تو ایک آدمی کہنے لگا پہلے جی میری بات سنو. مقامی ساتھی تھا. ہم نے کہا ہاں بھائی پہلے تو سنا لے. نئے لوگ تھے نا، پھر ان کی رعایت بھی کرنی ہوتی ہے. آداب تو ہمارے پرانوں میں ہی چلتے ہیں زیادہ، ہے نا. نئےوں کو تو ہم کہتے ہیں آ جائے کسی نہ کسی طرح، آداب پر خود بڑھ جائے گا انشاءاللہ، سیکھ لے گا. اس نے کہا یہ بھائی اور میں پچھلے اتنے عرصے سے ہم نے ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا، خیر خیریت نہیں پوچھی، سلام نہیں کیا. ہمارے تعلقات ختم تھے.
آج تمہارے اس گشت کی جماعت سے ہم نے مسافہ کر لیا، ہم گلے مل لیے ایک دوسرے کو۔ اب بتاؤ کس نے صلح کروائی؟ دین نے۔ دین امن ہے، امن آتا ہے ایمان سے، اور ایمان آتا ہے دعوت سے۔ آپ اللہ سے ہونے کو بولیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی قدرتوں کو بیان کریں، اللہ کی طاقتوں کو بیان کریں۔ کوئی بیان کرے تو دل کے کانوں سے اس کو سنیں۔ جب آپ کو موقع ملے تو آپ ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، اللہ کی طرف بلانا ہے، سب سے اونچی آواز ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے عمل کرے، نیکیاں بھی کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہ میں بھی عام مسلمانوں کی طرح سے ایک مسلمان ہوں، مجھے کوئی پر نہیں لگے ہوئے کہ میں ممبر پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں تو میں اونچا ہوں سب سے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ آواز، سب سے خوبصورت آواز، سب سے زیادہ جمیل آواز اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب میرے دوستوں نبی کوئی نہیں آئے گا، کیوں جی؟ یہی عقیدہ ہے نا ہمارا، آپ کا، سب کا۔ تو نبیوں والا کام اللہ نے اب اس امت کو دیا ہے۔ اس امت کا ہر فرد، ہر عورت، ہر مرد، سارے کے سارے اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ دین کو اپنے اندر اور ساری دنیا کے انسانوں کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ ساری دنیا ہمارا میدان محنت ہے، قیامت تک آنے والا زمانہ ہمارا محنت کا میدان ہے، اور ساری دنیا کے سارے جہان والوں کو ہم نے کلمہ پڑھوانا ہے۔ کلمہ صحیح نہیں ہے، کلمہ غلط ہے، کلمہ صحیح کرنا ہے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو پڑھانا ہے، اپنے اندر بھی دین لانا ہے، اور اس دنیا کے سارے انسانوں کے اندر بھی دین لانا ہے۔ اب یار اتنی تو ہماری عمر ہی نہیں، ہم تو مر جائیں گے بھئی، ہم مر جائیں گے، ہمارے بعد اور لوگ نہیں آئیں گے۔ محنت کرنے والے کر گئے، ان کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں نا، کیوں جی؟ ہم قریشی، ہاشمی، مکی، مدنی نہیں ہیں، ان صحابہ، ان اولیاء، ان بزرگان دین کی محنتوں کا نتیجہ ہے ہم اور آپ۔ اب ہم کریں گے یہ محنت انشاءاللہ۔ تو یہ میرے دوستوں تھوڑا سا وقت ہے، آج پہلا دن ہے، ابھی شروع ہو گیا، کل جمعہ ہے، پرسوں ہفتہ ہے، اتوار کو صبح انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ 2 دن، ان 2 دنوں کا امیر ہر آدمی اپنی جان مال وقت کا خود ہے، خود حفاظت کرے، وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم یہاں کسی پکنک پر نہیں آئے، شادی پر نہیں آئے، میلے پر نہیں آئے، ہم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور ایک فکر میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ سارا دین ساری دنیا میں آ جائے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں آ جائے۔ اتنے بڑے مقصد کے لیے، اتنے بڑے کام کے لیے کتنے فکر کی ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ معمولی سا ایک کیس بن جائے، معمولی سا، اس کے لیے کتنے وکیلوں کے پاس جا کے مشورے کرتے ہیں، کتنی سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، کیسے کیسے ججوں کی جا کے خوش آمدید کرتے ہیں بھی کسی طرح سے یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے۔ تو ساری انسانیت کا یہ مسئلہ حل ہوگا دین سے۔ دین آئے گا، سارے جنت میں جائیں گے۔ جنت اللہ نے بہت وسیع بنائی ہے، جنت چھوٹی جگہ نہیں ہے۔ جنت میں تو ایک ادنا آدمی کو عالی شان محل ملیں گے، تو اس کے لیے کتنا فکر کرنا چاہیے؟ بہت فکر کرنا چاہیے۔ ابھی کھانے اور سونے کی فکر، بھئی 2 دن میں تھوڑا سونا کم ہو گیا، تھوڑا کھانا کم ہو گیا، کینٹینوں پہ لائنیں بنا کے کھڑے وقت ضائع نہ کریں، 2 ساتھی جا کے کھانا لے آئیں، اپنی جگہ پر بیٹھ کے کھا لیں، آسان ہے نا۔ اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اپنے اوقات کو اپنے عملوں میں لگائیں۔ سب سے بڑا عمل دعوت کا ہے۔ اختلاط کریں، السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو، کتنا وقت لگا ہے، اب کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی چلہ تو لگا ہے، اب 4 مہینے کو، واہ 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 واہ، 4 مہینے بس نقد نکل جائے اجتماع سے، 9 نقد نہ 13 ادھار، کیا کہو گے؟ شیطان چکر دیتا ہے، کہتا ہے بعد میں، وہ بعد کبھی نہیں آتی۔ کئی ہو گئے 20 سال سے لگے ہوئے ہیں، بھئی چلہ تو لگاتا ہوں سال کا، بھئی چلہ تو لگاتے ہو، یہ 3 چلے لگانا ایک نصاب ہے، ایک ضرورت ہے، اس سے روح پیدا ہوگی، اس سے کمزور ایمان طاقتور ہوگا، اس سے بگڑا ہوا اخلاق درست ہوگا، اس سے نیت صحیح ہوگی، نیت کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے کام کے آدمی بن جاؤ گے۔ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آدمی اس کام کو اپنا کام بڑھا لیتا ہے تو اللہ جل شانہ کی نگاہ اس آدمی کے متعلق بدل جاتی ہے۔ پہلے نظر پڑتی تھی یہ دکاندار ہے، یہ کاشتکار ہے، یہ ملازم ہے،
اب نظر پڑ رہی ہے یہ میرے کام کا آدمی ہے، لوگوں کو میری طرف بلانے والا آدمی ہے۔ بتاؤ جی اپنے آدمی کی کتنی قدر ہوتی ہے؟ تو اللہ کی طرف بلانے والے عہدے سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں ایک موقع ہے، اتنا مجمع اکٹھا ہمیں اور کہاں ملے گا؟ بتاؤ نا بھائی، کیا میں اور آپ یہ مجمع اکٹھا کر سکتے؟ ہم سنبھال سکتے ہیں؟ اللہ نے اکٹھا کیا، اللہ نے سنبھالنا ہے، تو ہم ان کو کم از کم دعوت تو دیں، 6 نمبر تو سکھائیں۔ کیوں جی؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو بھائی، یہ تو سکھائیں۔ اللہ کو راضی کرنے سے کامیابی ملے گی۔ کامیابی اللہ پاک کے حکموں میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ کامیابی کہاں ہے؟ اللہ کے حکموں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں۔ اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں، اس کے لیے حضور والی محنت ہے، نبیوں والی محنت ہے، صحابہ والی محنت ہے، جیسے انہوں نے کی، جا جا کے ملنا، دعوت دینا، موت کے بعد والی زندگی کے تذکرے کرنا کہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے، مر جانا ہے، پھر جا کے ہم نے واپس نہیں آنا۔ یہ جو زندگی ہے میرے دوستوں بزرگوں، یہ پہلا چانس ہے۔ اس سے پہلے کسی کو ایسی زندگی ملی ہے؟ کوئی آدمی کبھی آیا دنیا میں؟ تاریخ پڑھی ہو آپ نے بتائے گی؟ کیوں جی؟ ہے کسی کو ملی ہے؟ ایک ہی دفعہ ملتی ہے، پہلا چانس اور آخری چانس، پھر نہیں ملے گا، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور گولڈن چانس، سنہرا چانس اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ کے خزانوں سے لوٹ لیں، جتنا لے سکتے ہیں لے لیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے، ایک درخت جنت میں لگ جائے گا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے اور پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کے ثواب ملے گا۔ یہ کمائی کا راستہ ہے، اس میں غفلت، سستی، بے توجہی نہیں۔ ہم اوپرے نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، آپس میں ملیں جلیں، ایک دوسرے سے اختلاط کریں۔ کیا کریں؟ گلیں ملیں، حال و حال لیں، خیر خیریت پوچھیں۔ یہاں امیر غریب کا، طبقات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب مرنے والے ہیں، سب فانی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، ہر ایک سے ہم دین کی بات کریں۔ کئی آدمی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ تیار تھے کہ اجتماع سے ہم جائیں گے 4 مہینوں کے لیے، اب اگر آپ نے ان کو لے لیا، اختلاط کر لیا، کوئی تھوڑا منہ میٹھا کرا دیا، کوئی جلیبی کھلا دی، کیوں جی؟ تو وہ نقل ہی چلا جائے گا 4 مہینے کے لیے، اور آپ کو گھر بیٹھے اس کے 4 مہینے کا ثواب ملے گا۔ تو کریں گے یہ کام؟ وقت ضائع نہیں ہونے دیں گے، وقت بہت قیمتی ہے، وقت کی قیمت کا موت کے بعد پتہ چلے گا۔ ہم کتنی کمائی کر سکتے تھے، اور یہ کراچی کا اجتماع کتنی بڑی نعمت تھا، ہم پورا فائدہ نہ اٹھا سکے، پھر افسوس ہی افسوس ہے۔ اب موقع ہے، تو اس کے لیے یہ 2 دن ہمارے محنت کے ہیں۔ یہ 2 دن کیا ہیں؟ محنت کے دن ہیں، محنت کے۔ اپنی نمازوں پر بھی محنت کریں، فارغ وقت میں نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اے اللہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، یہود و مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں شکست کفاراں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ کافروں نے کوئی ہماری جنت میں جانا ہے؟ ان کے لیے اللہ علیحدہ جنت ان کو دے گا، بڑی جنت ہے اللہ پاک کے پاس۔ ہم سب کی خیر خواہی کریں، سب کا بھلا چاہیں۔ انسانیت کی سب سے زیادہ خیر خواہی یہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، اور سب سے زیادہ فائدہ انسانوں کو پہنچا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت سے۔ دوزخ سے بچ کے لوگ جنت میں چلے جائیں، کتنے فائدے کی بات ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہیں سارے بھائی؟ نہیں، کوئی آواز نہیں آئی؟ ہاں اتنا اونچا بولو میں بھی سن لوں۔ ہاں ماشاءاللہ، وہ پیچھے تک بھی گئی ہے آواز۔ یہ چلنا پھرنا جو ہے نا، یہ بیان کے دوران اچھا نہیں ہوتا۔ بیان کو تو جیسے میں نے عرض کیا، دل کے کانوں سے سننا چاہیے، عمل کی نیت سے سننا چاہیے، اور پچھلی گزری زندگی پر توبہ اور استغفار، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، یا اللہ ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا، یہ ہمارا قصور ہے، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اب ہم 4 مہینے لگے ہیں تو ملکوں میں جائیں گے، نہیں لگے تو پہلے 4 مہینے لگاتے ہیں، نقد نکلیں گے اللہ پاک کے راستے میں۔ اپنے آپ کو بھی سمجھائیں، اوروں کو بھی پیار سے، محبت سے۔ ہمارے کام میں بحث اور جھگڑا نہیں ہے، مسائل کی گفتگو نہیں ہے جس سے اختلاف پیدا ہو۔ ہمارے ہاں تو اختلاط کرنا ہے، اختلاط، ملنا جلنا۔ اگر اختلاط نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟
اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اختلاف کیا ہے؟ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ ملتانی ہے، یہ ڈمکانی ہے، یہ لاہوری ہے، یہ اختلاف ہے نہیں۔ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ اختلاف ہے۔ کالا گورا غریب امیر سب اللہ کے بندے ہیں، کیوں جی؟ اور سب کی کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے حکموں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اور یہ طریقے ہمارے اندر آئیں گے، اس کی توفیق ہمیں ملے گی محنت کرنے سے، قربانی کرنے سے۔ قربانی تبلیغ کے کام کا پیٹرول ہے۔ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ 4 مہینے، کم از کم، پھر ہر سال چلا۔ یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، کہیں اسی کو نہ پلے باندھ لینا۔ اب سال میں ایک چلا، ہر مہینے کے 3 دن، اپنے محلے کے ساتھیوں کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے کر جانا، اپنے محلے کی مسجد میں گشت کرنا، تعلیم کرنا، محلے کی مستورات کو بھی کام والی مستورات کے ذریعے سے اس کام میں جوڑنا، اور اللہ توفیق دے 3 چلے لگا لیے، اب ملکوں میں چلے جائیں۔ ساری دنیا ہمارا میدان محنت ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، چین ہے، جاپان ہے، سارا ہماری محنت کا میدان ہے۔ عالمی نیت کر لیں، کیا کر لیں؟ دل وسیع کر لیں، بڑی نیت کر لیں، سارا دین لانا ہے، ساری دنیا میں لانا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں لانا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ میں محنت کروں گا۔ اور قرآن پاک کی تلاوت، گھروں کے اندر تعلیم، جن گھروں کے اندر یہ اعمال ہوتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر ایسے چمکیں، تو سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ جتنا یہ مجمع آیا ہے، میں تو بلکہ سوچ رہا تھا، پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے کہ نہیں، کہتے ہیں جی کراچی شہر کی آبادی پتہ کتنی ہے؟ جتنی بھی ہے کروڑوں میں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہاں 1 کروڑ آدمی موجود ہے، کتنے ہیں یہاں؟ اور بھائی کروڑوں کی آبادی میں سے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ آ گئے، اور باقیوں کا کیا بنے گا؟ ان کی کون فکر کرے گا؟ ٹھیک ہے، کوئی بات واضح ہو گئی؟ یا اللہ سمجھا دے، اللہ ہی سمجھائے گا، یا اللہ توفیق دے دے، کرنے والا بنا دے، جڑ کر چلنے والے، مشورے کتابیں ہو کر چلنے والے ہمیں بنا دے۔ تو جن کے 4 مہینے نہیں لگے اللہ سے مانگے توفیق، یا اللہ لے آیا یہاں، اب آگے بڑھا دے۔ جن کے 4 مہینے لگ گئے ہیں ملکوں میں چلے جائیں، کچھ نہیں بگڑتا، اللہ حفیظ ہے، نگران ہے، آپ کے گھر بار اہل و عیال سب کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ کیا کرو گے؟ اب کام کرو گے نا؟ اونچی بولو یار، کون سا کام کرو گے؟ کھیتی باڑی کا، تبلیغ کا، نبیوں والا کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو کہتے ہیں 2 آیتیں تو ہر آدمی کو آتی ہیں، لا الہ الا اللہ یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، محمد الرسول اللہ یہ دوسری آیت ہے۔ یہ جس کو کلمہ آتا ہے اس کو 2 آیتیں آتی ہیں، اور یہاں حکم یہ ہے کہ ایک بھی آتی ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ صحابہ یہی کرتے تھے، وہ کوئی بڑے ڈگری ہولڈر اور بڑے بڑے مدارس کے فارغ و تحصیل لوگ نہیں تھے، حضور کی صحبت میں رہ کے محنت کر کے حضور والا کام سیکھا تھا اور اس کو کیا، اور ساری دنیا پر چھا گئے۔ تو آج بھی اللہ وہی ہے، دین وہی ہے، اس کے انعامات وہی ہیں، ہم بدلے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اللہ کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، ٹھیک ہے نا، جہنم سے جنت کی طرف انشاءاللہ بدلیں گے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کا ماحول بدلیں گے، گھر والوں کو، محلے والوں کو بتائیں گے کہ دین میں کامیابی ہے، دین میں عزت ہے، اللہ کو راضی کرنے سے دونوں جہان بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اختلاط بھی کرتے رہیں، دعائیں بھی مانگتے رہیں، ذکر بھی کرتے رہیں، اور نماز کی تیاری کریں، اور ہاں مسجد وار نقد جماتے ہیں، یا ماشاءاللہ کیا اچھی بات ہے۔ اپنی اپنی مسجد میں ہم محنت کر کے جماعتیں تیار کر لیں۔ اب یہاں ساتھی آئے ہوئے ہیں، یار نکل ہی آئے ہو تو نکل ہی جاؤ اللہ کے راستے میں۔ تو یہاں محنت کر کے اگر ہم نے 10 آدمی تیار کر لیے، چلے چلے کی تیار کر لیے، تو ہمیں 11 چلوں کا ثواب ملے گا، ایک اپنا چلہ 10 ان کے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو ہاتھ ہی کھڑا کر دو یار۔